محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور کوشش کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہماری پوری قوم جشن آزادی کی تیاری میں خوش ہے اور مصروف ہے، اور یہ واقعی خوشی کا وقت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ پاکستان، یہ خداداد مملکت، یہ مملکت خداداد ایک تحفے کے طور پہ دی۔ اس کی 14 اگست تاریخ ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی زندگی کی عظیم تاریخ ہے، جس تاریخ کو پاکستان وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان کے نام سے ابھرا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور یہ آزادی کسی بھی قوم کو اتنے آسانی سے نہیں ملتی۔ کہ آزادی ایک جدوجہد اور ایک کوشش اور ایک اسٹرگل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتی ہیں، محنت کرتی ہے اور اسٹرگل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی کوششوں کو بار کرتے ہیں۔ 1940 میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، جس کے دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ بات طے کی گئی کہ بر صغیر میں جو دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو جو اکثریت میں ہے اور ایک مسلمان جو اقلیت میں ہے، یہ دو قومیں آباد ہیں، لیکن چونکہ ان دونوں قوموں میں بہت فرق ہے، ان کے عقائد میں فرق ہے، ان کے نظریات میں فرق ہے، ان کے رسومات میں فرق ہے، ان کی تہذیب و تمدن میں فرق ہے، لہٰذا یہ دونوں قومیں باہم مل کے اس خطے میں نہیں رہ سکتی۔ چونکہ ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اقلیت یعنی مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ایک ناانصافی کا دورہ تھا۔ مسلمان جو اس خطے میں آباد تھے، وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے قرآنی اصول کے مطابق یا اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں مشکلات محسوس کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ تو مسلمانوں میں ایک بے چینی سی تھی، چونکہ علامہ اقبال شاعر مشرق جو اس خطے کے عظیم شاعر گزرے ہیں، علامہ محمد اقبال، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی اشد ضرورت ہے۔ اس خواب کے اندر جو دیکھا انہوں نے، وہ یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ یہ خواب انہوں نے جو اس جدوجہد کے لیڈران تھے، ہمارے زعما تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے سامنے رکھا۔ تو اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں انہوں نے یہی محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے، لہٰذا اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی گئی، یعنی ایک باقاعدہ تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کے اندر بڑے بڑے نامور لوگوں نے حصہ لیا، بلکہ مسلمان کا ایک ایک بچہ شامل تھا۔ اس تحریک کی
قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کو سونپی گئی وہ اس طرح سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ میں تھے اور یہ وکیل تھے، بڑی چوٹی کے وکیل تھے. یہاں کے ہندوستان کے زعما جو تھے مسلمان لیڈران، انہوں نے محسوس کیا کہ بھی ہماری بات ان برٹش گورنمنٹ تک پہنچانی ہے اور ہمارا اس پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے. لہذا ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو قانون دان بھی ہو، جو ان کی زبان کے اوپر عبور بھی رکھتا ہو اور جو پڑھا لکھا ہو اور مسلمانوں کے لیے درد رکھتا ہو. تو ان لوگوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو دعوت دی. لہذا قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان تشریف لائے اور اس طرح سے میٹنگ ہوتی رہی. بالآخر 1906 میں پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی جس کی قیادت قائد اعظم کو دی گئی. اب چونکہ ایک جماعت بن چکی تھی، اس کے ایک رہنما مقرر ہو گئے تھے اور تمام مسلمان ان کے ساتھ تھے، لہٰذا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا جس کی وجہ سے اس تحریک کے اندر جان پڑ گئی اور یہ تحریک زور و شور سے چلتی رہی. اصل میں یہ تحریک ایک نعرے کی شکل میں بچے بچے کی زبان پر آ گئی. وہ کیا نعرہ تھا محترم ناظرین؟ وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی مسلمانوں کی جو خواہش تھی کہ ایک ایسی سرزمین چاہیے ہمیں جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے بتلائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. لہذا اس کی جدوجہد کرنی تھی اور اس کی جدوجہد اتنی آسان نہیں رہی. آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ذرا محسوس کریں اس بات کو، اس قربانی کا تصور کریں کہ جس طرح سے اس پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت لٹوائیں، اپنے کاروبار، زمینیں، جائیدادیں یہ تباہ و برباد کروائیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اس ملک پاکستان کے لیے کہ یہ ملک بنے گا، پاکستان بنے گا، ہم اس میں اللہ کے حکم کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے اور اس ہندوانہ رسم و رواج سے ہماری جان چھوٹے گی. کیونکہ وہاں پر وہ لوگ مسلمان ایک دباؤ میں تھے جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار تھے. لہٰذا ان کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ ہمارا پاکستان بن جائے گا تو وہاں ہم آزادی سے رہیں گے. یہ وہ تاریخی دن تھا. کسی بھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن آتے ہیں تو وہ ایک تاریخی کہلاتے ہیں، وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے. 14 اگست 1947 کی رات 11:59 پر جب یہ اعلان ہوتا ہے، 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. تو بتائیے کیسا عجیب دن، کیسا عجیب وقت ہوگا وہ. یعنی ان لوگوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہوگا جنہوں نے اتنی کوشش کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان حاصل کیا. اور اس کی حصول کے لیے، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی دی گئی اس کا آج کوئی تصور نہیں کر سکتا. یعنی آج کے نوجوان ہمارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست میں کچھ ناچ گا کے، کچھ ترانے گا کے، کچھ ہلا گلا کر کے ہم اس دن کو منا لیں. یہ بھی صحیح ہے، الحمدللہ خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. لیکن
ہمیں اس قربانی کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس مقصد کو بھی یاد کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا. کیا ہم اس مقصد کے مطابق پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی ویسی ہے جیسے ہم چاہتے تھے؟ یعنی ہم نے یہ کہا تھا تحریک پاکستان میں کہ ایک ایسا خطہ زمین چاہیے اللہ سے کہ جہاں پر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آج ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھے اور اس ملک پاکستان کو دیکھے ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی ہمارے ملک پاکستان کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ آج کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے. یعنی ایک زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے. جو ممالک پاکستان کے بعد آزاد ہوئے آج وہ کہاں پہنچے ہوئے اور آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج پاکستان کا حال دیکھتے تو رونا آتا ہے. پاکستان کے حکمران کو دیکھو یا پاکستان کے عوام کو دیکھو. یعنی کسی قسم کے بھی ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ تحریک نہیں ہے جو ایک اسلامی ملک میں رہنے والے شہری کی ہوتی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہیں یہ پاکستان وطن بھی ہمارا گھر ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ترقی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے ملک کی ترقی کا خیال کریں. ہم اپنے ملک کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں. یعنی ہم اپنی خواہشات کو یا اپنی ترجیحات کو اب پیچھے رکھیں اور پاکستان کی جو ترجیحات ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کریں. ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا پاکستان ترقی کرتا ہو، جس سے ہمارا پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، نہ کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا ملک بدنام ہو. آج کے نوجوانوں کو یہ میسیج ہے کہ جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے خوشیاں بار بار نصیب کرے. اور یہ ہر قوموں کے اندر ایک خوشی آتی ہے اپنی تحریک آزادی کی. یہ منانا بالکل ٹھیک درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسلامی نظام کی بات ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن نظام اگر نافذ ہو جاتا ہے، اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے تو جو ہماری قوم بگڑی ہوئی ہے، ہم جس سطح پر چل رہے ہیں اس وقت، وہ اسلامی نظام بھی کیا کرے گا ہمارے اوپر. سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم پہلے اپنی اصلاح کریں. کیا ہم ویسے ہیں جیسے کہ ایک ملک کے شہری ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک کا خیال ہے؟ ہم خام خواہ کے جو 500 1000 کے باجے لے کے پاؤں پاں کرتے گھومتے رہتے ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں. جیسے کہ چھپا صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بجائے 500 روپے کا باجا لینے کے آپ 100 روپے کا پودا لے لیں اور وہ پودا لگا لیں، وہ آپ کے لیے کام آتا رہے گا. یہ باجے کس کام کے؟ یہ بات ان کی بڑی اچھی تھی جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو یا ہمارے ملک کو فائدہ ہو. اب اس طرح کی چیزوں سے کیا فائدہ ہے؟ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے. یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے. لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ 14 اگست ہم بالکل منائیں، بالکل 14 اگست کی جشن منائیں، اس میں خوشیاں بانٹیں، لیکن آپس کے اندر باہمی اتفاق و اتحادی پیدا کریں، ایک بھائی چارے کا فضا ہو. یعنی ہم میں پاکستانیت کم ہو گئی ہے، ہم میں تفرقہ بازی، صوبائیت، لسانیت یہ زیادہ آ گئی. لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے آپس میں متحد ہوں، آپس میں باہم اتفاق پیدا کریں، صوبائیت سے، لسانیت سے، فرقہ وارائیت سے، ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، ان تمام چیزوں کو دور کر دیں. کوئی پنجابی ہے وہ بعد میں ہے، کوئی پٹھان ہے وہ بعد میں ہے، پہلے وہ پاکستانی ہے.
چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو, لیکن پہلے وہ پاکستانی ہے, میرا بھائی ہے. یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس جذبے سے ہم میں اتحاد پیدا ہوگا, اتفاق پیدا ہوگا. ہم ایک دوسرے کا ادب کریں, احترام کریں, ایک دوسرے کا مذہب کا احترام کریں, ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں, بلکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں, محبت بانٹیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن آئے گا, شانتی آئے گی, آپس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی. اس سے ہمارا ملک اور ہم ترقی کریں گے, ہمارا ملک کا نام روشن ہوگا. جس ملکوں کے اندر آپس کے اندر جنگ و جدل ہوتا ہے, جو قوم آپس میں لڑ پڑتی ہے, فرقہ وارائتیں پڑ جاتی ہے, یا اس طرح کے تعصباتیں پڑ جاتی ہے, تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور جو قومیں ایک قوم ہو کے رہتی ہے, وہ اپنے نسلین کو حاصل کر لیتی ہے. اگر ان میں اتفاق ہو, اتحاد ہو, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو, جس کی مثال بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک حکمران اگر ان کے مفاد میں نہیں ہے, ملک کے مفاد میں نہیں ہے, تو انہوں نے اتحاد سے, اتفاق سے اس نظام کو تبدیل کر دیا. تو یہ ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے اندر تمام قوم بحیثیت قوم کے سوچتی ہو. اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا, یعنی اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے سوچے گا, اور ملک کے مفادات کو پیچھے رکھے گا, تو وہ نہ ملک ترقی کرے گا, نہ وہ شخص ترقی کرے گا, نہ وہ قوم ترقی کرے گی. ہمیشہ ہم اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں, ملک کے مفادات کو آگے رکھیں, ترجیح بنیادوں پر. اس طرح سے ہم سوچیں اور اس طرح سے کام کریں, تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی خیر و برکتیں آئیں گی. یہ میرا میسیج ہے, اور یہ تمام نوجوانوں کو, تمام ملک کے, پاکستان کے عوام کو میری طرف سے بہت بہت 14 اگست کا جشن مبارک ہو, پاکستان کی مبارکباد ہو. تمام پاکستان کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستانیت کے طور پر سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.